بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کل ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب مسلمانوں کا دوسرا بڑا فیسٹیول بقرعید آتی ہے اور اس میں لوگ اپنے مال کا، اپنے جانوروں کا اللہ کی رضا کے لیے قربانی جو پیش کرتے ہیں، اس پر پتہ نہیں کیوں بیجا اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اور اعتراضات ہی نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ کچھ لبرل مسلمان ایسے ہیں جو قربانی کو مال کی ضیاع سمجھتے ہیں، پیسوں کا ضیاع یعنی پیسوں کی بربادی سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے لبرل مسلمان ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یار ایک تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم مل جائے تب پھر ہماری عقل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مال کا ضیاع ہے یا پیسوں کا ضیاع ہے یا پیسوں کی بربادی ہے۔ اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہمیں وہ کام کرنا ہی کرنا ہوگا۔ ہمیں اس میں اپنی پھر عقلیں اور دقلیں نہیں لگانی ہیں، اپنی لاجکیں نہیں سمجھنی ہے۔ لاجک ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم مل گیا اس پر بس جم جاؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی اہم اور کوئی فضیلت، کوئی اور عبادت نہیں ان کو پسند ہے قربانی کے علاوہ۔ قربانی کے علاوہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی اور عبادت پسند ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں، خود اللہ جس نے جو ہے ان جانوروں کو پیدا کرا، جس نے ہم سب کو پیدا کرا، وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہمیں تمہارا زمین پر خون بہانا یہ ہمیں زیادہ پسند ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت پوری رات تم مرتے رہو عبادت میں، ہمیں وہ نہیں پسند ہے۔ پوری رات تم مصلی پہ بیٹھ کر کے روتے رہو، وہ ہمیں نہیں پسند ہے۔ پورا دن تم مصلی پر بیٹھ کے گڑ گڑاتے رہو، اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ یہ عبادتیں نہیں پسند ہیں۔ تو یہ کیسے مال کا ضیاع ہو گیا، کیسے مال کی بربادی ہو گئی، آپ مجھے خود بتائیں۔ اور یاد رکھو، آپ جتنا ہی پیسہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ خرچ کر دیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں، اور آپ اگر 5 روپے کا، اگر آپ نے 5 روپے نہیں بلکہ 1000 روپے یا 2000 روپے 3000 روپے کا بھی بکرا یا کوئی جانور خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے وہ آپ کے اس جو ذبح کرنا ہے اس کے ثواب کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے، اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کروڑوں روپے آپ صدقہ کرتے ہیں، وہ ثواب نہیں حاصل ہو سکتا جو ایک چھوٹا سا جانور اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اس کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں روپے، یہ قربانی کے دنوں کی فضیلت ہے۔ یہ قربانی، یہ خود ہمیں جب بتا دیا گیا کہ یہ قربانی کرنا ہے تو پھر بس کرنا ہے، اس پر ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانا ہے کہ یہ قربانی مال کا ضیاع، متاع کا ضیاع، پیسوں کی بربادی نہیں ہے۔ پیسوں کی بربادی کیسے ہو گئی؟ ایک قربانی کرنے سے پیسوں کی بربادی ہو گئی۔ اتنے بڑے بڑے تہوار ہیں، اتنے بڑے بڑے فیسٹیول ہیں، اتنے بڑی شادیاں ہیں، اتنے بڑے ارینجمنٹ ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ ان میں کون سے صدقے کے کام ہو رہے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے پانی میں بہائے جا رہے ہیں۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیسوں کا ضیاع، پیسوں کی زیادتی نہیں دکھتی ہے، وہ پیسوں کی بربادی نہیں دکھتی ہے۔ ایک زمین پہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، یعنی قربانی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو مسلمان اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر، تو یہ جو ہے مال کا ضیاع دکھنے لگتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ قربانی اللہ کو پسند ہے قربانی کے دنوں میں۔ اور یاد رکھو، جب یہ کہتے ہو نا لن ینال اللہ لحومہا، کہ اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے، تو پھر کیوں قربانی کرتے ہو؟ یہ بھی بہت سے لوگ بلا وجہ اعتراضات کرتے ہیں کہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے
کہ نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، پھر بھی تم قربانی کرتے ہو جب اس کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ اس طرح کا پہنچنا نہیں ہے، یہ اس طرح کا پہنچنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں یہ تقویٰ کیسے پہنچتا ہے؟ مجھے خود بتائیں نا تقویٰ کیسے پہنچتا ہے؟ ہم اگر بیٹھے رہیں گے یا ہم اپنے جانوروں کی نذرانہ پیش نہیں کریں گے، قربانی نہیں کریں گے، تو وہ تقویٰ ایسے ہی پہنچ رہا ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ صرف بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جب تم قربانی کرتے ہو اور زمین پر جو خون گرتا ہے، خون گرنے سے پہلے وہ جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے بدلے تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خود حدیث میں آتا ہے، اسی طرح کے جملے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں تقویٰ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں خود پتا ہے یہ نہ خون پہنچ رہا ہے، یہ نہ گوشت پہنچ رہا ہے، اس کا حکم ہے، لیکن ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ عمل کس کے لیے کرا جا رہا ہے؟ یہ کس کے لیے عمل کرا جانا؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر یہ ہمارا عمل اس کو پہنچتا ہے، یہ ہمارا فعل اس کو پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اور تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ اس آیت پر بھی ہمیں اعتراضات نہیں کرنا چاہیے، معروضات نہیں اٹھانے چاہیے، سوالات نہیں اٹھانے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، لبرل مسلمان ہیں، ان کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو سمجھ میں آتا کسی نے بتا دیا یا عقل اور کھوپڑی میں سمجھ میں آ گئی، اسی کو کرنے کے لیے بس اوپر پہنچ گئے اور لوگوں میں بھونپا لے کے چیخنے لگے کہ نہ اس کو خون پہنچ رہا نہ گوشت پہنچ رہا، تقویٰ پہنچ رہا۔ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو ہم قربانی کریں گے جبھی تو ہمارا یہ عمل پہنچے گا اللہ کو۔ تو یاد رکھو یہ مال کا ضیاع نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع نہیں ہے۔ اور پھر اچھا یار یہ قربانی جو ہوتی ہے ایک تو چلو ہمارے یہاں ہوتی ہے، لیکن اتنے جانوروں کی جو بلی چڑھا دی جاتی ہے، اتنے جانوروں کو جو کاٹا جاتا ہے، جو مارا جاتا ہے، اور ویسے ہی کیا وہ نہیں دکھتا ہے کہ جانور یا جو ہے وہ پیسوں کی زیادتی ہے؟ وہ نہیں دکھتا، وہاں تو کچھ نہیں نظر آتا، لیکن یہاں مسلمان چونکہ مسلمان ہیں اور وہ اپنا فیسٹیول منا رہے ہیں تو یہاں پر ان کو پیسوں کی زیادتی دکھنے لگتی ہے۔ یہ اعتراضات نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اعتراضات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا، جانور کا ذبیحہ کرنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، بے رحمی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، ہر چیز کو۔ جیسے جانور ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، مرغی ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے زندگی بخشی ہے اور ان میں زندگیاں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح گھاس، پودے، پھل، ترکاریاں، گیہوں، چاول، دال اور یہ تمام چیزیں سب زندہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آج کی سائنس کہتی ہے۔ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام چیزوں میں زندگی ہے، ان تمام چیزوں میں جان ہے۔ تو بقول سائنسدان جیسی بوس خود کہتے ہیں کہ پودوں میں نہ صرف حس و جان ہوتی ہے بلکہ ان میں سمجھ ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرتے ہیں، وہ اپنے جانے اور انجانے میں تمیز کرتے ہیں۔ لہذا اگر یہ مانا جائے کہ جانور ذبح کرنا جیو ہتیا ہے اور اس کو ذبح کرنے والے ہتھیارے ہیں، تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سبزی کھانے والے کون ہیں؟ یہ پھل کھانے والے کون ہیں؟ یہ روٹی کھانے والے کون ہیں؟ یہ چاول کو آگ میں جلا کر کے اور روٹی کو آگ میں توے پر پکا کر کھانے والے، یہ تو ہم سے بڑے ہتھیار ہیں، ہم سے بڑے۔ کیوں؟ اس کی وجہ چونکہ جانور کو ذبح کرنے میں صرف اسی کی جان لینا پڑتی ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے جانور کو ذبح کرنے میں صرف اسی کی جان لینی پڑتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے استعمال میں سینکڑوں چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو ناپید کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں، ایک جب ہم سبزی اگاتے ہیں اس میں کہیں کیڑے نہ لگ جائیں، ہم اس کے ارد گرد کھاد ڈالتے ہیں۔ جب وہ کھاد ڈلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ ان جانوروں کو مار دیتی ہے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بتاؤ یہ ہتیا کر رہے یا نہیں کر رہے ہم؟ یہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہمارے اندر بے رحمی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم ان کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اب جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کتنی بار کھاد لگاتے ہیں، کتنی بار، تب جا کر کے وہ پھل آتے ہیں
اور پھر ہم ان تمام پھلوں کو بھی کھا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنے بندوں ہی کے لیے اس سنسار کو اور اس سنسار کی چیزوں کو سجایا ہے، اسی کے لیے سجایا ہے، اور اس کے منافع کے لیے ہی تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ اگر ان میں ہر ایک شے کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات رکھی ہے، الگ الگ منفعت کی چیز بنائی ہے، ہمیں جانور تو سواری ہی کے لیے مختص ہیں، بعض سواری اور بردباری کے ساتھ انسان کی خوراک کا بھی کام لیتے ہیں، بعض صرف خوراک ہی کے لیے وجود پذیر ہیں، لہذا ہر ایک اسی کام میں آ رہا ہے جس کام کے لیے اس کو اس کے خالق مالک نے وجود بخشا ہے۔ یہ جانور جو معقول ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں، یہ بھی گویا سبزی و ترکاری ہی کی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ ہمیں چلتے پھرتے اور بولتے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ اعتراضات یہ بھی کرتے ہیں نا سائنس نے کہ یار جانور تو بولتے ہیں، وہ سنتے ہیں، لیکن یہ سبزیاں، یہ ہرے بھرے پھوس، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو کچھ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر بتائیں مجھے، کوئی کیا انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک لڑکے کے دو بھائی ہوں، یعنی ایک کے دو لڑکے ہوں، اور ایک دیکھتا ہے، ایک سنتا ہے اور ایک بولتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ وہ گنگا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ گنگا۔ ایک لڑکا سنتا ہے، بولتا ہے، اور دوسرا گنگا ہے۔ سمجھ لو خوب اچھی طرح بات، ایک لڑکا، کسی کے دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا اس کا سنتا بولتا ہے اور ایک لڑکا اس کا گنگا ہے، لہذا سننے بولنے والے کو ذبح کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے، لیکن گنگے کو ذبح کرنا یہ انصاف کی بات ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اور ملکوں میں اور اس ورلڈ میں دوسری جگہوں پر بھی اگر دیکھیں گے تو مذہبی روایات کے طور پر جتنے جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، ہم مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح بعض غیر مسلم دوستوں کا کہنا کہ ذبح ذی شرع اور جھٹکے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو اتنے جانوروں کو جو وہ لوگ ذبح کرتے ہیں اور غیر مذہبوں میں تو وہ تو جھٹکے سے کرتے ہیں۔ اسلام نے تو منظم اور پاکیزہ طریقہ بتا دیا کہ اس کو اس طرح لیٹانا ہے، قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا ہے، سب لوگ دعا پڑھ لینا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پڑھ لینا ہے، اور اس کو جھٹکا نہیں دینا ہے، ذبح کرنا ہے، یاد رکھ لینا، ذبح کر لینا ہے۔ ذبح وہ جو نس ہوتی ہے اس نس پر ذبح کرنا، کیونکہ اس سے جانور بآسانی اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور جو جھٹکے سے جو ذبح کیا جاتا ہے انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، جو طریقہ ذبح شریعت مطہرہ نے فرمایا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح شرعی کہا ہے۔ اسی طریقے پر ذبح کرنے میں جانور کی جان بآسانی نکل جاتی ہے، اور اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غلیظ اور نقصان دہ خون جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے وہ پورا کا پورا نکل جاتا ہے ذبح کرنے سے، کیونکہ جو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں جانوروں کو وہ آسانی سے جان نکلتی ہے، اس سے پورا کا پورا خون نکل جاتا ہے، گویا گوشت سے نقصان دہ جراثیم خارج ہو جاتے ہیں اور گوشت بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو طریقہ غیر شرعی ہے جسے جھٹکا کہا جاتا ہے، اس طریقے میں جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور دم مسفوح پورا نہیں نکلتا، ایک بڑا حصہ نقصان دہ خون کا جانور کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اب جس سے پورے گوشت میں ذرہ رسا جراثیم پھیل جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ذبح کا طریقہ ہے یہ اسلام میں بڑا منظم طریقہ ہے جو ہم لوگ ذبح بولتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں یہ بلا وجہ کے اعتراضات ہیں کہ اتنا پیسہ ضیاع کرنا ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات صرف میں نے ایک سائنس کی بتائی ہے، اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے نقل کی تو آپ مجھے خود بتائیں، یہ جانور خالی ذبح کرنا ظلم ہے؟ خالی جانور ذبح کرنا ہی ظلم ہے؟ ان سے ہم جو اتنا کام لے رہے ہیں وہ کیوں ہم ان سے لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر نہیں ظلم کر رہے ہیں؟ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ پورا کا پورا اس کے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں، ہر ایک کام کو کر رہے ہیں، کھیتوں میں ہل چلوا رہے ہیں، اس سے کھیتوں میں ہل چلوا رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر جو بردباری کے جو کام لے رہے ہیں یہ ابھی تو ہم ظلم ہی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر اچھا یہ بتاؤ، جو جانور ہیں جو دودھ، جن کا ہم لوگوں کو دودھ پیتے ہیں، گائے بھینس ہے
یا اور بھی وغیرہ ہیں، ان کا دودھ ہم کیوں پیتے ہیں؟ کیوں پیتے ہیں؟ یہ ہم ظلم نہیں کر رہے ان کے اوپر، یہ بھی تو ہم زیادتی کر رہے ہیں یار۔ یہ دودھ تو یہ جانوروں کا، یہ تو خود ان کے بچوں کا دودھ ہوتا ہے، وہ جانور کے بچے ان کا دودھ پئیں گے، ہم کیوں انسان پی رہے ہیں؟ عقل کی روشنی میں دیکھیں تو ہم کیوں پی رہے ہیں اس کو؟ بتاؤ نا مجھے، کوئی انسان کا دودھ کوئی دوسرا پیتا ہے؟ نہیں نا، بلکہ کون پیتا ہے انسان کا دودھ؟ وہ بچہ پیتا ہے، وہ بچے کے لیے دودھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں، یہ دودھ ہیں، ان کا کون کسے استعمال کرنا چاہیے، کسے حق ملنا چاہیے؟ ان بچوں کو۔ لیکن کون پی رہا؟ ہم پی رہے جناب، ہم صحت مند ہو رہے ہیں، ہم باڈی بنا رہے ہیں اپنی۔ کیوں؟ یہ زیادتی نہیں دکھائی دیتی ہے، یہ نہیں دکھائی دیتا ظلم ہونا۔ تو پتہ لگا کہ اللہ نے یہ جانوروں کو پیدا ہی ہمارے لیے کرا ہے، پیدا ہی ہمارے لیے کرا ہے، ہمارے لیے ہی پیدا کرا ہے۔ اس کی ایک ایک چیزوں کو بنایا ہمارے لیے، کھال کو اسکن بنایا، اسکن کو وہ چمڑے کے وہ تمام چیزوں میں آتی ہے، گوشت کو ہمارے لیے بنایا، اور اس کے دودھ کو ہمارے لیے بنایا، یہاں تک کہ اس کا جو بیٹ ہے یعنی پخانہ ہے، وہ بھی ہمارے کھاد کے طور پر کھیتوں میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے جلاون کے لیے کام آ رہا ہے، جس سے ہم کنڈے بنا کر کے جلانے کے کام میں لے رہے ہیں۔ اس کی ہر ایک چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ جبھی تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے یہ جانوروں کو تمہارے لیے ہی پیدا کرا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ سنسار میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور سنسار میں رہنے والوں کے لیے ہی بنائی ہیں۔ اب اس پر کوئی اعتراضات نہیں ہونے چاہیے ہمیں کہ یار یہ ہیں، یہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اعتراضات کرتے ہیں کہ پیسوں کا بہت زیادہ اس میں ضیاع ہے، پیسوں کی بہت زیادتی ہے، میں ان کو لاجیکلی طریقے سے گنانا نہیں چاہوں گا، لیکن میں گنا سکتا ہوں ان کو۔ یہ پیسوں کی زیادتی آخر ہے کیسے؟ آپ مجھے خود بتائیں، پیسوں کی زیادتی کیسے ہے؟ نہیں، یہ پیسوں کی زیادتی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا بڑا فیسٹیول بقرعید آتا، قربانی کے دن آتے ہیں، تو ہر ملک کی جی ڈی پی اکنامی مارکیٹ میں کیش فلو آ جاتا ہے، اکنامی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اب جاننا چاہتے ہو کیوں بڑھ جاتی ہے؟ میں اب زیادہ نہیں بتاؤں گا، خود اپنا دماغ لگا لو کہ کیوں اس کی جو مارکیٹ میں اکنامی بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ پیسوں کا زیادتی ہوتی، پیسوں کا ضیاع ہوتا، تو اکنامی اس کی ڈاؤن ہوتی نا، ملک کی جی ڈی پی اس کی ڈاؤن ہوتی۔ لیکن یہ گروہ کیوں کر رہی ہے؟ پتہ لگا یہ قربانی پیسوں کا ضیاع نہیں ہے، پیسوں کی زیادتی نہیں ہے۔ آپ خود لاجیکلی طریقے سے سمجھ لیں، جانور جو پالتے ہیں وہ کون پالتے ہیں؟ غریب انسان پالتے ہیں۔ کہاں بیچنے جاتے ہیں؟ شہروں میں بیچنے جاتے ہیں، امیر ترین انسان لیتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ؟ کہ غریبوں کو فائدہ ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو وہ جانور لے کے گئے، وہ ایسا تو نہیں اپنے سر کے اوپر اٹھا کر کے لے کے گئے، وہ تو کسی ڈی سی ایم میں، کسی ٹرک میں، کسی سوزوکی میں لے کر کے گئے، ان ڈرائیوروں کو فائدہ ہوا۔ جب اس طرح فائدہ ہوا، منڈی میں بیچا، منڈی میں بیچنے کے بعد وہاں پر جانور چارے والے تھے، رسی والے تھے، خدمت کرنے والے تھے، ان تمام کو فائدہ ہوا۔ ان سے چارہ خریدا گیا، ان سے رسی خریدی گئی، اور ان سے نوکر لیے گئے کہ ہمارے گھر تک چھوڑا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر سوزوکی میں لوڈ کرا گیا، پھر گھر پر آئے، پھر ان ڈرائیوروں تک کو وہ پھر پیسہ ملا۔ پھر اس کے علاوہ اور پھر بچوں کو محبت، ادھر بچے دیکھ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اسے چنگا رہے ہیں، خدام لگے ہوئے، نوکروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر جب جب قربانی کا دن آیا تو قصائی، ایک قصائی 10 ہیلپر، ان 10 ہیلپروں کو فائدہ ہوا۔ پھر جب یہ فائدہ ہو گیا، گوشت کو غریبوں میں بانٹ دیا گیا، وہ فائدہ ہو گیا۔ پھر اس کی اسکن، اس کی کھال کو چمڑے لیدر کے لیے بنانا شروع کر دیا، وہ تمام چیزیں بننا اس سے شروع ہو گئیں۔ اب بتائیں مجھے، اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ خود آپ مجھے بتائیں، عقل کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں۔ کوئی پیسوں کا ضیاع نہیں ہے، پیسوں کی زیادتی نہیں ہے، کوئی پیسوں کا ضیاع نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، پتہ ہمیں یہ چلا کہ جانور ذبح کرنا کوئی ظلم نہیں ہے، اس کی ہتیا نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں ایک چیز اور، اسلام تو ہر جگہ ہے نا، اسلام ہر جگہ ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر صرف اور صرف برف ہی برف ہے، وہاں پہ کوئی ترکاری نہیں اگتی ہے، کوئی پھل اور فروٹ، کوئی ترکاری یا سبزی نہیں اگتی ہے۔ تو آپ بتائیں ایسی جگہ پر ان کو لیے کیا کھائیں گے؟ ایسی جگہ پر ان کو گوشت کھانا ہی پڑے گا نا، ایسی جگہ پر ان کو گوشت کھانا ہی پڑے گا۔ تو پھر بتائیں وہ لوگ گوشت کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟
تو کیا ہے ان کے اوپر یہ نہیں دکھتا کہ اب یار یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں، انسانوں کو اللہ نے فطرتی گوشت کا بنایا، اس کی علامت یہ رکھی ہے کہ دیکھیں انسان کے کچھ دانے جو ہیں گول ہے جس سے چبانے کا کام کرتے ہیں، اور کچھ دانت جو ہیں نوکیلے ہیں جس سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ اب مجھے خود بتائیں، یہ جو انسانوں کو یہ جو دانت دیے گئے اس طرح کے، یہ کس لیے دیے گئے ہیں؟ سبزی کاٹنے کے لیے دیے گئے؟ نہیں، گوشت کاٹنے کے لیے، چبانے کے لیے۔ یہ اس سے پتہ لگا کہ اللہ نے بنایا ہی انسان کو گوشت کھانے کے لیے۔ اب مجھے خود بتائیں نا، نوکیلے دانت کس کے ہوتے ہیں؟ اب شیر کے دیکھ لیجئے، نوکیلے دانت ہے۔ کیوں دانت ہے اس کے نوکیلے؟ جاننا چاہتے؟ کیونکہ وہ کھاتا ہی انہی چیزوں کو ہے، وہ انہی ماंس کو کھاتا ہے، گوشت کو کھاتا ہے، میٹ کو کھاتا ہے۔ تو انسان کو بنایا اللہ نے ایسے کہ یہ سبزی بھی کھائے، یہ گوشت بھی کھائے، یہ سب چیزیں کھائیں اور اس کا رب کا شکر ادا کرے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسے یہ پھر جو ہے اس پر اعتراضات کیا جاتا ہے؟ کیسے اعتراضات کیا جاتا ہے؟ پتہ چلا ہمیں کہ اعتراضات نہیں ہونی چاہیے، عقل اور نقل کی روشنی میں بھی ہم اعتراضات نہیں کر سکتے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اگر ہم بھونپا لے کے چیخنے جاتے ہیں تو پھر یاد رکھو یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے آخر ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں تک اپنی بات میں صحیح ہیں۔ یہ عقل اور نقل کی روشنی میں ہے، لیکن اگر وہ اپنی مذہبی اور ہماری مذہبی روایاتوں کو دیکھ لیں تو پھر خود انہیں اندازہ اور اس کا احساس ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو یہ ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر جانور کیوں نہیں کھایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے گائے یا بھینس یا دمبا یا بکری یہ سب کیوں نہیں ذبح کرتے ہو، اور وہ جانور کیوں نہیں ذبح کرتے، اسے کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بھی آپ اعتراضات کرتے ہیں۔ یار یہ بتاؤ کوئی اعتراضات کرنے کا ہے؟ یہ کوئی اعتراضات کرنے کا ہے؟ نہیں ہے، یہ اعتراضات نہیں کرا جا سکتا۔ انشاءاللہ اس کا جواب میں پھر بتاؤں گا آپ کو، کبھی آگے اگر موقع ملے گا تو بتا دوں گا آپ کو۔ لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، جس طرح ہمیں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا اپنی راہ میں، اپنے راستے میں یا اپنے لیے، اسی طرح ایک حکم دیا ہے کہ ہم ان جانوروں کو آپ کو حلال کرائے جو گنے چنے ہیں۔ ہر جانور نہیں آپ کے لیے حلال کرا، ہر جانور نہیں، کچھ ہی چیزیں آپ کے لیے حلال کری ہیں۔ تو ان میں جو حلال جانور ہیں وہ یہی آتے ہیں، ہم مسلمان اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اچھا لوگ پوچھتے ہیں دوسرے جانوروں کی کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم مل گیا کہ حلال چیزوں کو ہمیں کھانا، حرام چیزوں کو نہیں کھانا۔ لیکن چلو پھر اچھا دوسری بھی چیز بات سمجھ لیتے ہیں، اب چلو آ ہی گئی بات۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھو، یہ جو جانور ہوتے ہیں کچھ جن کا ہمیں گوشت کھانا حلال بتایا گیا ہے، یہ پاکیزہ ہے، ان کی جو طبیعت ہے یہ سلیم طبیعت ہے، ان کی فطرت میں سلیم ہے، ان کے اندر رضا ہے، اطاعت ہے، یہ ہر طرح کی خباثت، ہر طرح کی غلاظت، گندگی اور پلیدگی اور فطرت سے دور ہیں، چاہے وہ چرند ہوں یا پرند ہوں۔ ایسے تمام جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے جن کی طبیعت میں غلیظ ہے، گندگی پسند ہے، خباثت کی خوگر ہو، ظلم و زیادتی ہو، انانیت کی عادی ہو، چاہے ان کا تعلق چرند سے ہو، پرند سے ہو۔ درندوں کو تو سرے سے شریعت مطہرہ نے حرام ہی قرار دیا، درندوں کو جو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں اور ان کی طبیعت انقیاد و فرما برداری سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام جانوروں کی حرمت کی علت ان کی خباثت ہے، ان کی غلاظت ہے۔ آپ ایک سور کو ہی لے لیجئے مثال کے طور پر، آپ خوب اچھی طرح بات سمجھ لیجیے، ایک سور ہی کو لے لیجئے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو سور ہے یہ نہ جانور صرف غلاظت کرتا ہے، یہ نہ صرف گندا جانور ہے، بلکہ اس کی فطرت اتنی پلید اور بے حیا ہے کہ جوان ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی ماں سے ہی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے۔ اور مزید ماہرین ڈاکٹروں کا تو کہنا یہ ہے کہ اس کے منہ میں ہزاروں قسم کی مہلک جراثیم ہوتے ہیں، خاص طور سے پارسینہ جرثومہ اس کے گوشت میں پایا جاتا، جو انسانی صحت کے لیے بڑا خطرناک، بڑا مہلک ہے۔ اس طرح وہ تمام جانور جن کو اسلام حرام قرار دیا ان میں مضر نقصان دہ جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت ضرر رساں ہیں۔ بعض وہ جن کے پنجوں میں مضر اثرات ہوتے ہیں، بعض وہ جن کے لعاب تک میں ایسے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بتایا گیا نا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے بغیر مٹی سے مانجے ہوئے وہ جراثیم مرتے ہی نہیں ہیں، وہ پاک ہی نہیں ہوتا برتن۔ لہذا اسلام نے ایسے تمام جانوروں کا انتخاب
گوشت کو حرام کر دیا جو صحت انسانی کے لیے نقصان دہ ہو، اور ایسے جانوروں کے گوشت کو حلال کر دیا جن کے گوشت صحت انسانی کے لیے فائدہ بخش ہوں، اور اللہ کا ارشاد خود ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ ان کے لیے اللہ کے حکم سے پاک چیزیں حلال ہیں اور ناپاک چیزیں حرام ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں صاف صاف بتا دیا۔ تو اب ہم نے کیا پتہ لگا عقل اور نقل کی روشنی میں کہ ہم وہی جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں جن کی فطرت میں رضا ہو، جن کی فطرت میں گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو۔ اب وہ جانور دیکھ لیں آپ، سب سے پہلے جوان ہو کر کے ماں سے ہی خواہش پوری کر رہا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ تصور کریں آپ۔ اور خود ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے جسم میں یا اس کے گوشت میں جراثیم مہلک بیماری پائی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم کیوں نہیں ہر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہم ان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں جو صرف اور صرف جن سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے، جو ہمیں دودھ بھی دیں اور جو سیدھے سادے جانور ہوتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمیں بالکل ہر طرح کے جوابات مل گئے ہیں۔ اب اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں حکم ملا اللہ کی طرف سے اس پر جمنے کی، اس پر ثابت قدمے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ہم لوگوں کو، اللہم ثبت اقدامنا، یہ ہمیں بہت زیادہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج مسلمانوں کا کچھ ایسا طبقہ ہے جو صرف قربانی کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہا کرا